بسم اللہ الرحمن الرحیم وعام من الدائمۃ من وجہ لتصادقہما فی مادۃ الدوام الخالی عن الضرورہ وصدق الدائمۃ بدونہا فی مادۃ الضرورہ وبالعکس فی مادۃ اللا دوام۔ وجودیہ لا ضروریہ اور دائمہ مطلقہ کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے، جس میں تین مادے ہوتے ہیں۔ ایک مادہ اجتماع کا ہوتا ہے، دو مادے افتراق کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں اجتماع کا مادہ یہ ہے کہ دوام جب مانع ضرورت سے خالی ہو تو اس مادے میں دونوں ایک ساتھ صادق ہوں گے، یعنی وجودیہ لا ضروریہ اور دائمہ مطلقہ دونوں اس مادے میں ایک ساتھ صادق ہوں گے، کیونکہ وہ دوام مانع ضرورت سے خالی ہے۔ جب وہ دوام مانع ضرورت سے خالی ہے تو وہاں دائمہ مطلقہ بھی صادق آئے گا اور ساتھ ہی ساتھ وجودیہ لا ضروریہ بھی صادق آئے گا۔ یہ ہے مادہ اجتماع، جس میں دائمہ مطلقہ اور وجودیہ لا ضروریہ دونوں اکٹھا ہوں گے، دونوں ایک ساتھ صادق ہوں گے۔ اب مادہ افتراق کی ایک شکل ہے وصدق الدائمۃ بدونہا فی مادۃ الضرورہ، یعنی مادہ ضرورت میں دائمہ مطلقہ تو صادق آئے گا مگر وجودیہ لا ضروریہ وہاں پر صادق نہیں آئے گا۔ دائمہ تو اس لیے صادق آئے گا کہ ظاہر ہے جب مادہ ضرورت کا ہے تو اس میں دوام کا بھی معنی پایا جائے گا، اس لیے دائمہ مطلقہ صادق آئے گا۔ مگر وجودیہ لا ضروریہ اس لیے صادق نہیں آئے گا کہ جو مادہ ضرورت کا ہے اور وجودیہ لا ضروریہ میں لا ضرورت کی قید لگی ہوئی ہے تو دونوں ایک ساتھ صادق نہیں آ سکتے، اس لیے مادہ ضرورت میں دائمہ مطلقہ تو صادق آئے گا مگر وجودیہ لا ضروریہ صادق نہیں آئے گا۔ وبالعکس فی مادۃ اللا دوام۔ اب مادہ افتراق کی دوسری شکل کہ لا دوام کے مادے میں اس کے برعکس ہوگا، یعنی وجودیہ لا ضروریہ وہاں پر صادق آئے گا مگر دائمہ مطلقہ وہاں پر صادق نہیں آئے گا، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ لا دوام کا مادہ ہے تو وجودیہ لا ضروریہ کا معنی پایا جائے گا، اس لیے کہ لا دوام یہ لا ضرورت کے منافی نہیں ہے تو وہاں لا ضرورت کا معنی پایا جا سکتا ہے، البتہ دائمہ وہاں پر صادق نہیں آئے گا، اس لیے کہ جب وہ لا دوام کا مادہ ہے اور دائمہ مطلقہ میں دوام کا حکم ہوتا ہے تو دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ وَقَضَى مِنَ الْمَشْرُوطَةِ الْعَامَّةِ وَالْعُرْفِيَّةِ الْخَاصَّةِ، اسی طرح سے مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ ان سے بھی وجودیہ لا ضروریہ عام من وجہ ہے، یعنی مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ کو ایک طرف رکھا جائے اور وجودیہ لا ضروریہ کو دوسری طرف رکھا جائے تو دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، جس یہ عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے، جس میں تین مادے ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماع کا اور دو مادے افتراق کے ہوتے ہیں۔ کتنے مادے ہوتے ہیں خصوص من وجہ میں؟ تین مادے ہوتے ہیں،
ایسی آپ لوگ دیر سے آیا کیجیے، عبارت پڑھنے سے چھٹی ملی رہے گی۔ عموم خصوص من وجہین میں 3 مادے ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماع کا اور 2 مادے افتراق کے۔ مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ کو ایک طرف رکھا جائے اور وجودیہ لا ضروریہ کو دوسری طرف، تو دونوں میں عموم خصوص من وجہین کی نسبت۔ مادہ اجتماع یہ ہے کہ مشروطہ خاصہ کے مادے میں مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ بھی صادق آئیں گے اور وجودیہ لا ضروریہ بھی صادق آئے گا۔ کس کے مادے میں؟ مشروطہ خاصہ کے مادے میں یہ تینوں قضایا صادق آئیں گے، اس لیے کہ مشروطہ خاصہ میں ضرورت بحسب الوصف لا دائمن کا حکم ہوتا ہے۔ ضرورت بحسب الوصف لا دائمن کا حکم ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ضرورت بحسب الوصف لا دائمن کا حکم ہوگا تو وہاں پر یہ دونوں قضیہ یعنی مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ دونوں صادق آئیں گے، اس لیے کہ مشروطہ عامہ میں ضرورت بحسب الوصف کا حکم ہے اور عرفیہ عامہ میں دوام بحسب الوصف کا حکم ہے، تو وہ دونوں بھی صادق آئیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ وجودیہ لا ضروریہ بھی صادق آئے گا۔ تو مشروطہ خاصہ کے مادے میں یہ تینوں قضیہ ایک ساتھ صادق آئیں گے۔ وَصِدْقِهِمَا بِدُونِهَا فِي مادۃ الضرورت، اور ضرورت کے مادے میں یعنی جہاں ضرورت ذاتی کا مادہ ہوگا وہاں پر مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ تو صادق آئیں گے، مگر وجودیہ لا ضروریہ صادق نہیں آئے گا، اس لیے کہ جب اس میں لا ضرورت کی قید لگی ہوئی ہے اور وہ مادہ ضرورت کا ہے تو ضرورت اور لا ضرورت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو ضرورت کے مادے میں یعنی ضرورت بحسب الذات کے مادے میں مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ دونوں صادق آئیں گے، مگر یہ صادق نہیں آئے گا وہاں پر وجودیہ لا ضروریہ۔ وَصِدْقِهِمَا بِدُونِهَا فِي مادۃ الضرورت، اور ضرورت کے مادے میں مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ کا صدق ہوگا بغیر اس کے یعنی بغیر وجودیہ لا ضروریہ کے۔ وَصِدْقِهَا بِدُونِهِمَا فِي مادۃ لا دوام بحسب الوصف۔ اب مادہ افتراق کی یہ دوسری شکل کہ وجودیہ لا ضروریہ کا صدق بغیر مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ کے، اس کی مثال یہ ہے کہ جہاں لا دوام بحسب الوصف کا مادہ ہوگا۔ کس کا مادہ؟ لا دوام بحسب الوصف کا مادہ۔ تو لا دوام بحسب الوصف کا مادہ کیا ہے؟ جس میں وصف موضوع کے اعتبار سے وصف محمول ذات موضوع کے لیے دائمی نہ ہو۔ وصف موضوع کے اعتبار سے وصف محمول ذات موضوع کے لیے دائمی نہ ہو، تو وہاں پر مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ صادق نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ان دونوں میں دوام بحسب الوصف کا حکم ہوتا ہے
اور یہاں لا دوام بحسب الوصف کا مادہ، تو وہ دونوں قضیہ صادق نہیں آئیں گے، البتہ وجودیہ لا ضروریہ وہاں پر صادق آئے گا۔ کس مادے میں؟ جہاں لا دوام بحسب الوصف کا مادہ۔ اس کی مثال دینی پڑے گی۔ جہاں لا دوام بحسب الوصف کا مادہ، کیا مثال دینی پڑے گی؟ کیا مثال دیں؟ جیسے کہا جائے کہ کلو عالم خطیب لا دائمن، کلو عالم خطیب لا دائمن، تو لا دائمن سے اشارہ بالفعل کی طرف ہوتا ہے، لیکن اب یہاں لا دوام ہی کو لگائے رہیے تاکہ آسانی رہے، لا دوام بحسب الوصف، یعنی ہر عالم خطیب ہے۔ تو کیا یہ کہا جائے گا کہ مادام عالمن کی جب تک کہ عالم ہے وہ ہمیشہ خطیب ہے؟ ہاں، ہے ایسا کہ جب تک کہ یہ وصف اس کے ساتھ قائم ہے وہ ہمیشہ خطابت کرتا رہے گا، ہمیشہ تقریر کرتا رہے گا، ہمیشہ بولتا رہے گا، کیا ایسا ہے؟ تو یہاں وصف موضوع کے اعتبار سے محمول کا حکم ذات موضوع کے لیے دائمی ہے کہ غیر دائمی ہے؟ کیا ہے؟ دائمی ہے کہ غیر دائمی ہے؟ ذہن قبول نہیں کر رہا ہے کیا؟ کہا جائے کہ کلو عالم خطیب، ہر عالم خطیب ہے، تو کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ کلو عالم خطیب بالدوام یا بالضرورہ ما دام عالما، کہ ہر عالم ضروری طور پر یا دائمی طور پر بہرحال خطیب ہے، بہرحال وہ تقریر کرتا رہے گا جب تک کہ وہ عالم ہے؟ صحیح ہے قضیہ؟ ہاں، تو یہاں دوام کا حکم ہوا کہ لا دوام کا؟ کس کا حکم ہوا؟ وہ اب بھی نہیں سمجھ میں بات آ رہی ہے کچھ، کس کا حکم ہے؟ دوام کا کہ لا دوام کا؟ خطابت اس کے لیے دائمی ہے کہ لا دائمی ہے؟ کیا ہے؟ لا دائمی ہے، تو دوام بحسب الوصف کا حکم ہوا کہ لا دوام بحسب الوصف کا حکم ہوا؟ لا دوام بحسب الوصف کا حکم ہوا، اور مشروطہ اور عرفیہ میں دوام بحسب الوصف کا حکم ہوتا ہے، اور یہاں پر لا دوام بحسب الوصف ہے، تو دونوں قضیہ یہاں پر صادق آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ مشروطہ اور عرفیہ میں دوام بحسب الوصف کا حکم ہوتا ہے، اور یہاں پر لا دوام بحسب الوصف ہے، تو دونوں صادق آئیں گے یہاں پر؟ وہ دونوں قضیہ یہاں پر صادق نہیں آئیں گے، تو یہاں وجودیہ لا ضروریہ تو صادق آئے گا، مگر نہ مشروطہ صادق آئے گا اور نہ عرفیہ صادق آئے گا۔ وَصِدْقِهَا بِدُونِهِمَا فِي مَادَّةِ لا دوام بحسب الوصف، اور ان دونوں کے بغیر، یعنی مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ کے بغیر وجودیہ لا ضروریہ صادق آئے گا لا دوام بحسب الوصف کے مادے میں، دوام بحسب الوصف کے مادے میں نہیں بلکہ لا دوام بحسب الوصف کے مادے میں۔ وَأَخَصُّ مِنَ الْمُطْلَقَةِ الْعَامَّةِ، اور وجودیہ لا ضروریہ مطلقہ عامہ سے اخص، اور یہ بالکل ظاہر ہے، بار بار بیان ہو چکا ہے کہ وجودیہ لا ضروریہ یہ بھی حقیقت میں مطلقہ عامہ ہے، یہ بھی کیا ہے حقیقت میں؟
مطلقہ عامہ. فرق اتنا ہے کہ اس میں ایک قید لگ گئی. کس چیز کی قید لگی ہے؟ لا ضرورت ذاتی کی. کس کی قید لگی ہے؟ لا ضرورت ذاتی کی. تو وجودیہ لا ضروریہ یہ وہ مطلقہ عامہ ہے جو ایک قید کے ساتھ مقید ہے، اور مطلقہ عامہ وہ ہر قید سے مطلق اور آزاد ہے. تو یہ مقید ہے اور وہ مطلق ہے، اور مقید مطلق سے کیا ہوتا ہے؟ اخص ہوتا ہے. مقید مطلق سے اخص ہوتا ہے. وَأَخَصُّ مِنَ الْمُطْلَقَةِ الْعَامَّةِ، اور مطلقہ عامہ سے اخص ہے لخصوص المقید، اس لیے کہ مقید مطلق سے اخص ہوتا ہے. وَمِنَ الْمُمْكِنَةِ الْعَامَّةِ، اور ممکنہ عامہ سے بھی اخص ہے، اس لیے کہ مطلقہ عامہ ممکنہ عامہ سے اخص ہے اور یہ مطلقہ عامہ سے اخص ہے. یعنی وجودیہ لا ضروریہ اخص ہے مطلقہ عامہ سے، اور مطلقہ عامہ اخص ہے ممکنہ عامہ سے، اور اخص کا اخص ہوتا ہے، اس لیے وجودیہ لا ضروریہ یہ ممکنہ عامہ سے بھی اخص. وَمِنَ الْمُمْكِنَةِ الْعَامَّةِ، اور ممکنہ عامہ سے بھی اخص ہے. لِأَنَّهَا عَامٌ مِنَ الْمُطْلَقَةِ الْعَامَّةِ، اس لیے کہ ممکنہ عامہ مطلقہ عامہ سے بھی عام ہے. تو جب مطلقہ عامہ سے یہ اخص ہے تو ممکنہ عامہ سے بدرجہ اولا یہ اخص ہے. قال الرابعۃ الوجودیۃ اللا دائمہ، چوتھی قسم ہے وجودیہ لا دائمہ. وہی المطلقۃ العامہ مع قید لا دوام بحسب الذات. وجودیہ لا دائمہ یہ وہ مطلقہ عامہ ہے جس میں لا دوام بحسب الذات کی قید لگی ہو. کس کی قید لگی ہو؟ لا دوام بحسب الذات کی. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ دونوں ہی حقیقت میں مطلقہ عامہ ہیں، بس فرق یہ ہے کہ وجودیہ لا ضروریہ میں لا ضرورت ذاتی کی قید ہوتی ہے، اور وجودیہ لا دائمہ میں لا دوام ذاتی کی قید ہوتی ہے. اس میں لا ضرورت ذاتی کی قید ہوتی ہے اور اس میں لا دوام ذاتی کی قید ہوتی ہے. تو وجودیہ لا ضروریہ وہ دو قضیہ سے مرکب ہے. پہلا قضیہ مطلقہ عامہ ہوتا ہے اور دوسرا قضیہ ممکنہ عامہ، اس لیے کہ لا ضرورت ذاتی سے ممکنہ عامہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اور وجودیہ لا دائمہ کے دونوں جز مطلقہ عامہ ہی ہوتے ہیں. پہلا جز بھی مطلقہ عامہ اور دوسرا جز بھی مطلقہ عامہ. ایک موجبہ ہوگا دوسرا سالبہ ہوگا. وہیا سواء کانت موجبتن او سالبتن، اور یہ خواہ موجبہ ہو یا سالبہ ہو. فترکیبها من مطلقتین عامتین، اس کی ترکیب دو مطلقہ عامہ سے ہوتی. احداہما موجبہ، ان میں ایک موجبہ ہے، والاخری سالبہ، اور دوسرا کیا ہے؟ سالبہ. وَمِثَالُهَا ایجاباً وسلباً ما مر، اور ایجاباً اور سلباً اس کی مثال گزر چکی. اقول الوجودیۃ اللا دائمہ ہی المطلقۃ العامہ مع قید لا دوام بحسب الذات. وجودیہ لا دائمہ یہ وہ مطلقہ عامہ ہے جس میں لا دوام بحسب ذات کی قید لگی ہو، جس میں لا دوام ذاتی کی قید لگی ہو. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ لا دوام ذاتی سے مطلقہ عامہ بنتا ہے. لا دوام ذاتی سے مطلقہ عامہ بنتا ہے، مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اور لا ضرورت ذاتی سے کون سا قضیہ بنتا ہے؟ ممکنہ عامہ بنتا ہے.
اس سے ہمیشہ اشارہ ہوتا ہے کدھر؟ ممکنہ عامہ کی طرف. یہ ہمیشہ ذہن نشین رہنا چاہیے، نوک زبان پر یہ رہنا چاہیے. اس کو ہمیشہ نوک زبان پر رہنا چاہیے کہ لا دوام ذاتی سے اشارہ کدھر ہوتا ہے؟ مطلقہ عامہ کی طرف، اور لا ضرورت ذاتی سے ممکنہ عامہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے. وَهِيَ سَوَاءٌ كَانَتْ مُوجِبَةً أَوْ سَالِبَةً، اور یہ خواہ موجبہ ہو یا سالبہ ہو. یکونو ترکیبها من مطلقتین عامتین، اس کی ترکیب دو مطلقہ عامہ سے ہوتی. احداہما موجبہ والاخری سالبہ، ایک موجبہ اور دوسری قسم ہے سالبہ. لأن الجزء الاول مطلقۃ عامہ، اس لیے کہ جزء اول مطلقہ عامہ ہے. والجزء الثانی هو اللادوام، اور جزء ثانی لادوام ہے. وقد عرفت ان مفہومہ مطلقۃ عامہ، اور آپ جان چکے ہیں کہ لادوام کا مفہوم مطلقہ عامہ ہی. آپ یہ جان چکے ہیں کہ لادوام کا مفہوم مطلقہ عامہ ہی. ہوا مثالھا ایجابا و سلبا ما مرہ من قولنا، اور اس کی مثال ایجابا اور سلبا وہی ہے جو ہمارے اس قول سے گزر گئی ہے. کل انسان لاحق بالفعل لا دائما، تو کل انسان لاحق بالفعل اتنا مطلقہ عامہ ہے، اور لا دائمن سے بھی مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہے. تو اب پہلا اگر موجبہ رہے گا تو لا دائمن سے سالبہ مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہوگا. اس لیے اب لا دائمن کا معنی ہوا لا شیء من الانسان بزاحق بالفعل. کیا معنی ہوا؟ لا شیء من الانسان بزاحق بالفعل. اور دوسری مثال ولا شیء من الانسان بزاحق بالفعل لا دائمن، تو اس میں پہلا جز مطلقہ عامہ سالبہ ہے. اب لا دائمن سے مطلقہ عامہ موجبہ کی طرف اشارہ ہوگا، یعنی کل انسان ذاہق بالفعل. اب یہاں سے نسبت کا بیان ہے. کہتے ہیں وَهِيَ أَخَصُّ مِنَ الْوُجُودِيَّةِ اللا ضروریہ. وجودیہ لا دائمہ، وجودیہ لا ضروریہ سے اخص. لِأَنَّهُ متا صدقت مطلقتان، صدقت مطلقہ و ممکنہ. اس لیے کہ اچھا وجودیہ لا دائمہ میں دو قضیہ مطلقہ عامہ ہوتے ہیں، پہلا بھی جز مطلقہ عامہ اور دوسرا جز بھی مطلقہ عامہ. اور وجودیہ لا ضروریہ میں پہلا جز مطلقہ عامہ ہوتا ہے اور دوسرا جز ممکنہ عامہ ہوتا ہے. وجودیہ لا دائمہ میں دونوں جز کیا ہوتے ہیں؟ دونوں مطلقہ عامہ ہوتے ہیں. اور وجودیہ لا ضروریہ میں پہلا جز مطلقہ عامہ اور دوسرا جز ممکنہ عامہ. تو چونکہ مطلقہ عامہ ممکنہ عامہ سے اخص ہے اور ممکنہ عامہ اس سے عام ہے، تو جہاں وجودیہ لا دائمہ صادق آئے گا وہاں وجودیہ لا ضروریہ ضرور صادق آئے گا. اس لیے کہ جہاں دو مطلقہ عامہ صادق آئیں گے وہاں ایک مطلقہ اور ایک ممکنہ وہ دونوں ضرور صادق آئیں گے. اس لیے کہ جہاں مطلقہ عامہ صادق آئے گا وہاں ممکنہ عامہ ضرور صادق آئے گا. تو جہاں دو مطلقہ صادق آئیں گے وہاں ایک مطلقہ اور ایک ممکنہ ضرور صادق آئے گا. لیکن جہاں ایک مطلقہ اور ایک ممکنہ صادق آئے وہاں دو مطلقہ کا صادق آنا کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے جہاں وجودیہ لا ضروریہ صادق آئے وہاں وجودیہ لا دائمہ کا صادق آنا کوئی ضروری نہیں ہے. وَهِيَ أَخَصُّ مِنَ الْوُجُودِيَّةِ اللا ضروریہ، اور یہ وجودیہ لا ضروریہ سے اخص. لِأَنَّهُ مَتَى صدقت مطلقتان، اس لیے کہ جب دو مطلقہ صادق آئیں گے صدقت مطلقتن و ممکنہ، تو ایک مطلقہ اور ایک ممکنہ بھی صادق آئے گا بخلاف العکس، برخلاف اس کے عکس کے. وَعَامُّ مِنَ الْخَاصَّتَيْن،
اور دونوں خاصہ سے یہ عام ہے، یعنی مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ ان دونوں سے یہ عام ہے وجودیہ لا دائمہ، لِأَنَّهُ مَتَى تَحَقَّقَتِ الضَّرُورَةُ أَوِ الدَّوَامُ بِحَسْبِ الْوَصْفِ لا دائمًا تحقق فعلیت النسبت لا دائمًا، اس لیے کہ جب ضرورت بحسب الوصف لا دائمًا یا دوام بحسب الوصف لا دائمًا کا تحقق ہوگا تو نسبت کی فعلیت کا بھی تحقق لا دائمًا ہوگا، من غیر عکسن بغیر اس کے عکس کے، یعنی ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ جہاں نسبت کی فعلیت لا دائمًا صادق آئے وہاں ضرورت بحسب الوصف لا دائمًا یا دوام بحسب الوصف لا دائمًا صادق آئے۔ وَمُبَايَنَةٌ لِلدَّائِمَتَيْن، اور دائمتین کے یہ مباین، یعنی ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ کو ایک طرف رکھا جائے اور وجودیہ لا ضروریہ کو دوسری طرف، وجودیہ لا دائمہ کو دوسری طرف رکھا جائے تو ان کے درمیان تباین کی نسبت ہے، اور اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے، بار بار بیان ہو چکی ہے کہ اس میں لا دوام کی قید ہوتی، وجودیہ لا دائمہ میں لا دوام کی قید ہے، اور دائمتین یعنی ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ میں دوام کا حکم ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ لا دوام دوام کی نقیض ہے، اس وجہ سے ان کے درمیان تباین کی نسبت ہے۔ وَمُبَايَنَةٌ لِلدَّائِمَتَيْن، اور دائمتین کی یہ مباین ہے، عَلَى مَا مَرَّ غَيْرَ مَرَّةٍ، جیسا کہ کئی بار گزر چکا ہے۔ وَعَامٌ مِنَ الْعَامَّتَيْنِ مِنْ وَجْهٍ، اب عامتین کو ایک طرف رکھا جائے، یعنی مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ کو ایک طرف رکھا جائے اور وجودیہ لا دائمہ کو دوسری طرف رکھا جائے تو ان کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے، جس میں تین مادے ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماع کا اور دو مادے افتراق کے۔ وعام من العامتین من وجہن، اور دونوں عامہ سے عام من وجہ ہے۔ اب مادہ اجتماع کیا ہے اس کو بتاتے ہیں، لِتَصَادُقِهَا فِي مادۃ الْمَشْرُوطَةِ الْخَاصَّةِ، اس لیے کہ مشروطہ خاصہ کے مادے میں یہ تینوں صادق آئیں گے، یعنی مشروطہ عامہ بھی صادق آئے گا، عرفیہ عامہ بھی صادق آئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ وجودیہ لا دائمہ بھی صادق آئے گا، اور اس سے پہلے بھی یہ مثال گزر چکی۔ وَصِدْقِهِمَا بِدُونِهَا فِي مَادَّةِ الضَّرُورَةِ، اور ضرورت کے مادے میں، یعنی یہاں سے مادہ افتراق کا بیان ہے، تو کہتے ہیں کہ جہاں ضرورت کا مادہ ہوگا وہاں پر مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ تو صادق آئیں گے، مگر وجودیہ لا دائمہ وہاں پر صادق نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس میں لا دوام کی قید لگی ہوئی ہے، اور ضرورت کا مادہ جہاں پر ہوگا وہاں بہرحال دوام پایا جائے گا، اس وجہ سے ضرورت کے مادے میں مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ تو دونوں صادق آئیں گے، مگر وجودیہ لا دائمہ وہاں پر صادق نہیں آئے گا۔ وَصِدْقِهِمَا بِدُونِهَا فِي مَادَّةِ الضَّرُورَةِ، اور ضرورت کے مادے میں ان دونوں کا صدق، یعنی مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ کا صدق بغیر اس کے، یعنی بغیر وجودیہ لا دائمہ کے ہوگا، وبالعکس، اور اس کے برعکس، یعنی یہ دوسرا مادہ افتراق کی وجودیہ لا دائمہ صادق آئے اور عامتین یعنی مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ وہاں پر صادق نہ آئے، یہ وہاں پر ہوگا حیث لا دوام بحسب الوصف، یہ وہاں پر ہوگا جہاں لا دوام بحسب الوصف کا حکم ہو۔ کس کا حکم ہو؟ لا دوام بحسب الوصف کا حکم ہو، یعنی وصف موضوع کے اعتبار سے جہاں پر دوام کا حکم نہ ہو، جیسا کہ بھی مثال دیا ہے، تو وہاں پر وجودیہ لا دائمہ تو صادق آئے گا، مگر نہ مشروطہ عامہ صادق آئے گا وہاں، نہ ہی عرفیہ عامہ صادق آئے گا۔ وَأَخَصُّ،
من المطلقہ والممکنۃ العامتین، اور وجودیہ لا دائمہ مطلقہ عامہ اور ممکنہ عامہ سے اخص، وذالک ظاہر، اور یہ بالکل ظاہر ہے، بار بار بیان ہو چکا ہے کہ مطلقہ عامہ یہ ہے مقید، یہ ہے مطلق، وہ ہے کیا مطلق، اور وجودیہ لا دائمہ یہ ہے مقید، کیونکہ وجودیہ لا دائمہ حقیقت میں مطلقہ عامہ ہے جس میں لا دوام کی قید لگی ہوئی ہے، تو یہ ہے مقید، اور مطلقہ عامہ مطلق، اور مقید مطلق سے اخص ہوتا ہے، اس وجہ سے مطلقہ عامہ سے اخص ہے، اور مطلقہ عامہ ممکنہ عامہ سے اخص ہے، تو جب یہ مطلقہ عامہ سے اخص ہے تو ممکنہ عامہ سے بدرجہ اولی اخص ہوگا، تو کہتے ہیں واخص من المطلقہ والممکنہ العامتین، اور مطلقہ عامہ اور ممکنہ عامہ سے اخص ہیں، وذالک ظاہر، اور یہ ظاہر